عمر ابن خالد ازدی کی شہادت۔ وہاب کے بعد لشکر حسین علیہ السلام سے عمر ابن خالد ازدی جنگ کے لیے نکلے اور رجس پڑھ کر لشکر یزید پر حملہ آور ہوئے۔ کئی دشمنوں کو واصل جہنم کر کے آخرکار جام شہادت نوش کیا۔ خالد ابن عمر اور عمیر ابن عبداللہ مزجی کی شہادت۔ عمر کے شہید ہو جانے کے بعد ان کے صاحبزادے خالد میدان میں آئے اور بڑی دلیری سے دشمن پر حملہ کیا۔ بہت سے مخالفوں کو مار کر یہ بھی راہی جنت ہوئے۔ عمیر ابن عبداللہ مزجی بھی بہت سے دشمنوں کو مار کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سعد ابن حنظلہ تمیمی کی شہادت۔ سعد میدان جنگ میں آ کر رجس خوانی کرنے لگے اور دور تک دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے نکل گئے۔ آخر فوج یزید نے چاروں طرف سے گھیر کر اس بھوکے پیاسے مجاہد پر نیزہ و شمشیر کے اتنے وار کیے کہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ مسلم ابن اوسجہ کی شہادت۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نہایت بوڑھے آدمی تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ نصرت حسین علیہ السلام کے جوش نے ان کو جوان بنا دیا تھا۔ شیر کی طرح غراتے ہوئے میدان میں آئے اور دلیرانہ جنگ کرنے کے بعد زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے سے گرے تو امام اپنے رفقا کو ساتھ لیے ہوئے وہاں پہنچے۔ مسلم خاک پر بے ہوش پڑے تھے۔ حبیب ابن مظاہر نے شانہ پکڑ کر ہلایا، آنکھیں کھولیں تو کہنے لگے، اے مسلم، اگر مجھے تمہارے بعد جینے کا یقین ہوتا تو کہتا کہ کچھ وصیت کرو۔ مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے حبیب، میری وصیت یہی ہے کہ حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا اور جب تک زندہ رہو ان پر آنچ نہ آنے دو۔ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسلم ابن اوسجہ کے بیٹے خلف کی شہادت۔ مسلم ابن اوسجہ کا ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام خلف تھا۔ بھیگتی مسیں، چاند سا چہرہ۔ باپ کے شہید ہونے کے بعد وہ تلوار لے کر نکلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، ٹھہرو، تم اپنی بیوہ ماں کی زندگی کا سہارا ہو۔ اگر شہید ہو گئے تو وہ بیچاری بیوہ کس کے سہارے جیے گی؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ زوجہ مسلم خیمے سے نکلیں اور بیٹے کو پکار کر کہا، اے لخت جگر، فرزند رسول کی جان سے اپنی جان کو پیارا نہ سمجھنا۔ میری دلی آرزو ہے کہ تو میدان میں جا کر برچھیاں کھائے اور خون میں نہائے۔ غرض کہ مسلم کا نونہال اجازت لے کر میدان کی طرف چلا۔ ماں بھی پیچھے پیچھے گئی، ہمت افزائی کے لیے کہہ رہی تھی، شاباش بیٹا، جواں مردوں کا یہی کام ہے، خوب دلیرانہ جنگ کرو، ساقی کوثر تمہیں بہشت میں سیراب کریں گے۔ اس بہادر نے 30 نامردوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر زخمی ہو کر گر پڑے۔ دشمن نے سر کاٹ کر لشکر حسین کی طرف پھینک دیا۔ دکھیا ماں نے سر کو اٹھا کر کلیجے سے لگایا، منہ چوما اور کہا، شاباش، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ ہلال ابن نافع بجلی کی شہادت۔ ہلال نہایت حسین اور خوش جمال آدمی تھے۔ ان کے دوسرے عقد کو تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا۔ زوجہ ساتھ تھی۔ شوہر کو آمادہ پیکار دیکھ کر دامن تھام لیا اور کہنے لگی، تم مرنے چلے لیکن مجھے کس پر چھوڑا؟ یہ کہہ کر وہ مومنہ رونے لگی۔ امام کو خبر ہوئی تو ہلال کو بلا کر فرمایا، تمہاری بیوی کی حسرت و یاس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اس کے سامنے رہو۔ میں تم کو پورا اختیار دیتا ہوں کہ چاہے قتال کرو، چاہے اپنی بیوی کو خوش رکھو۔ ہلال نے کہا، مولا، اگر میں نے آپ کی نصرت نہ کی تو روز قیامت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو وداع کیا اور میدان میں آ کر دشمن کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ ہلال نے تھوڑے ہی عرصے میں 13 آدمیوں کو مار ڈالا۔ آخرکار دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ شروع کر دیا اور دونوں ہاتھ قلم کر ڈالے۔ ہلال بیچارے آخر زخمی ہو کر گر پڑے۔ ان بے دینوں نے گرفتار کر کے شرمر کے سامنے پیش کیا۔ اس نے فوراً سر قلم کروا دیا۔